ناپاک شلوار کے ساتھ غسل کرنا، اگر شلوار میں ناپاکی لگی ہو تو کیا اس کے ساتھ غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد سہیل بنگلہ دیش سے۔ جی غسل کر سکتے ہیں، اگر پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو غسل تو ہو جائے گا، لیکن اس ناپاک شلوار پہ جب پانی لگے گا تو وہ ناپاکی تو پوری جسم پہ پھیل جائے گی، تو فرض غسل تو ادا ہو جائے گا لیکن جسم ناپاک ہو جائے گا، تو اس ناپاکی کو بہرحال جسم سے اور کپڑوں سے دور کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس لیے جیسے پراپر لوگوں کا معمول ہے اسی پر عمل کریں۔ اگر جسم پہ کپڑوں پہ ناپاکی لگی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس ناپاکی کو پہلے دور کرتے ہیں پھر غسل کرتے ہیں وہ، تاکہ جب وہ دوبارہ کپڑے پہنیں تو گیلے جسم سے کپڑے لگ کے ناپاک نہ ہو دوبارہ، تو یعنی جسم ناپاک نہ ہو۔ اور اگر آپ نے کوئی یہی شوق ہے کہ شلوار پہن کے ہی آپ نے غسل کرنا ہے، محلے والے جھانک رہے ہیں آپ کے واش روم کی طرف یا واش روم کا کنڈی نہیں ہے یا اور کوئی مسائل ہوں گے، وہ تو آپ ہی معذرت کے ساتھ آپ ہی جانتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کپڑے پہن کے جب غسل کرنا ہے تو اپنے کپڑوں کو غسل کے دوران اتنا رگڑنا ہے کہ وہ پہنے ہی آپ اس کو پاک کر لیں اور پھر آپ جسم کو بھی پاک کر لیں، تو اس طرح سے غسل ادا ہو جائے گا۔ خواب میں اگر گناہ کیا تو کیا اس کا گناہ ملے گا؟ اگر خواب میں برائی دیکھی تو کیا گناہ ہوگا یا نہیں؟ جبکہ خواب تو غیر اختیاری ہوتا ہے۔ محمد سہیل بنگلہ دیش سے۔ محمد سہیل بھائی، بنگلہ دیش میں کیسی کیسی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں، خواب میں کیسے گناہ ملے گا؟ خواب اپنے اختیار سے تھوڑی دیکھتا ہے انسان، اگر گناہ تو انسان کو ان چیزوں پہ ملتا ہے جو اپنے اختیار سے کر رہا ہے۔ اگر خواب میں آپ کا اختیار ہوتا تو آپ روزانہ خواب میں 4 شادیاں کر رہے ہوتے، خود سوچیں آپ، روزانہ خواب میں آپ امریکہ گھوم رہے ہوتے، آپ بتا کے جا رہے ہوتے بھائی میں ذرا امریکہ سے ہو کے آیا، پھر ہو کے کیا آیا وہیں رہ گیا میں۔ تو خواب میں اگر اپنے اختیار ہوتا نا تو پھر تو کسی کو کبھی ڈراؤنا خواب نہ آتا۔ خواب غیر اختیاری چیز ہے۔ خواب میں کوئی کلمہ کفر بول دے تو کافر نہیں ہوتا، کوئی اپنے نام کا کلمہ پڑھا دے خواب میں تو کافر نہیں ہوتا، کوئی خواب میں زنا کر لے تو زانی نہیں کہلاتا، کوئی سزا اس پہ جاری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے خوابوں کی دنیا سے نکل کے جاگتی حالت میں آپ کیا کر رہے ہیں اس کو فوکس کریں، اور جب آپ جاگتی حالت کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ خواب بھی اچھے آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو۔ تو یہ ضرور ہے کہ جاگتی حالت کا خواب پہ اثر پڑتا ہے، لیکن خواب میں گناہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ملتا کیونکہ اختیار میں نہیں۔ کیا جیون ساتھی پہلے سے لکھ دیا گیا ہے؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی 5 چیزیں لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں، تو وہ جو چیزیں ہیں وہ تو ہو کر ہی رہیں گی۔ ہمارا جو نکاح ہوتا ہے کیا وہ بھی ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہوتا ہے یا اسے ہم ڈھونڈتے ہیں یا خود ڈھونڈتے ہیں؟ محمد شعیب انڈیا سے۔ دیکھیں صرف نکاح نہیں لکھا ہوا، سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ صبح ناشتے میں پراٹھا کھائیں گے یا دال کھائیں گے یا چاول کھائیں گے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ بھئی کیا لکھا ہوا ہے، تو ہم اپنی طرف سے اچھا کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کی جہاں شادی ہوگی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کیا لکھا ہوا ہے، تو آپ اچھی سے اچھی جگہ ٹرائی مارنے کی کوشش کریں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کرے آپ کی قسمت میں کوئی اچھی والی لکھی ہوئی ہو۔ تو ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے نا مقدر کا، کسی کو پتہ نہیں ہے، تقدیر کا علم اللہ نے کسی پیغمبر کو، کسی مقرب فرشتے کو بھی نہیں دیا، تو اس لیے ہم تو بھائی وہی کریں گے جو ہماری کھوپڑی میں آئے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا، ہم نے وہ کرنا ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو آپ تلاش کریں اچھے سے اچھا، تقدیر پر بھروسہ کر کے آپ اچھے رشتے کی تلاش چھوڑ نہ دیں۔ ہاں آپ نے پوری کوشش کی اور پھر آپ کو کوئی رشتہ مل گیا تو چھوٹے فالٹ نکال کے اس سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کریں، پھر یہ سوچ کے صبر کریں کہ بھائی میری تقدیر میں یہی لکھی ہوئی تھی۔ تو جب تک کوئی بڑی خرابی نہیں ہو آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو تقدیر کام کرنے کے بعد اس کے عقیدے کا سہارا لیا جاتا ہے، کام کرنے سے پہلے نہیں۔ جیسے آپ نے روزی تلاش کرنے کی کوشش کر لی، اب آپ کوشش نہیں کر رہے اور پہلے سے کہہ رہے ہیں یار تقدیر میں روزی لکھی ہوگی تو مل جائے گی، نہیں لکھی ہوگی تو نہیں ملے گی، اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے آپ، تو اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو تقدیر میں یہی لکھا ہوگا یا پاہج ہی مر جائے گا یہ۔ تو آپ کوشش کرتے ہیں، رزق مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ملا تو آپ یہ کہیں کہ بھئی اب جب نہیں ملا تو نہ ملنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل گیا، ماضی کا پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ بھئی بعد میں پتہ چل گیا کہ میری تقدیر میں تھی نا، رزق کی وسعت تھی نہیں میری تقدیر میں، تو پھر یہ سوچ کے آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ ہم نے تقدیر کا عقیدہ تمہیں اس لیے بتایا ہے تاکہ کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو غم نہ کیا کرو، یہ سوچو کہ اللہ نے میرے مقدر میں یوں ہی لکھا تھا، ایسا ہی ہونا تھا۔
اور کوئی چیز مل جائے تو اترایا نہ کرو، شیخیاں نہ بھگارنا شروع کر دیا کرو، بلکہ یہ بولو کہ اللہ نے چونکہ لکھی ہوئی تھی تو اللہ کی دین کی وجہ سے مجھے یہ چیز ملی ہے۔ تو اس لیے تقدیر کا عقیدہ ہمیں بتایا ہے، شریعت نے اس لیے نہیں بتایا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں۔